بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اب ہم بالکل آخری مرحلے کو پہنچ چکے ہیں اور آخری مرحلہ ہے صدارتی خطاب کا۔ ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج اس پروگرام کے صدر ہیں استاد الاساتذہ اور ہم سب علماء کے مربی فضیلت الشیخ مولانا عبدالباسط ریاضی حفظہ اللہ۔ شیخ سے آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں، شیخ کے بارے میں شیخ عالم اسلام کے مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ شیخ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور صدارتی خطاب پیش کریں۔ بیٹھے تو ہو برابر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ محترم علماء کرام اور ساتھیوں اور نوجوانوں، آج اس تذکیری و تربیتی پروگرام کے تحت آؤ دین سیکھیں، اس اجلاس میں مجھے صدارت کی دعوت دی گئی تو میں نے قبول کیا۔ مجھے رات کو ہی علم ہوا کہ الحمدللہ 400 نوجوان اس پروگرام میں رات میں ہی شریک ہوئے۔ تو مقامی جمعیت کا یہ بہت بڑا پروگرام ہے اور بڑا منظم پروگرام ہے، ہر کام بڑے نظم سے ہو رہا ہے اور ایسے کام اور بڑے بڑے کرنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ تو یہ جو اجلاس کے منعقد کرنے میں علماء کرام اور نوجوانوں نے جو کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد آئیے اب ہم ڈائریکٹ میں بات کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس جو عنوان ہے وہ بہت بڑا ہے، لیکن مجھے صرف آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ آؤ دین سیکھیں۔ دین کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، ایک ایمان، دوسرا اسلام اور تیسرا احسان۔ تو یہ بنیادیں ایک مشہور حدیث میں بتا دی گئی ہیں۔ اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ سامعین میں سے اگر کوئی جواب دے تو اچھی بات ہے، نہیں تو میں بتاتا ہوں۔ حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ حدیث جبرائیل کے تحت دین کی 3 بنیادیں ہیں، ایک ایمان ہے، ایک اسلام ہے اور ایک احسان ہے۔ سب سے پہلے آئیے کہ ہم ایمان کی طرف چلیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 باتیں مضبوطی کے ساتھ دل میں بٹھانے کا نام ایمان ہے، اور اس کو عقیدہ بھی بولتے ہیں، اور یہ اسلام کا پہلا عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے پہلا مقام معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا جو اللہ کا پیغام پیغمبروں کو پہنچاتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو روانہ فرمایا۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ
आखिरत पर ईमान लाना, ये 6 बातें ईमान में दाखिल है। और उसके बाद दूसरी बुनियाद इस्लाम है, और इस्लाम 6 बातों पर मुश्तमिल है, 5 बातों पर, 5 चीजों पर इस्लाम मुश्तमिल है। तीसरी बात एहसान, कि इबादत ऐसी हो कि अल्लाह ताला हम देख रहे हैं, या ऐसी इबादत हो कि अल्लाह ताला तुमको देख रहा है। ये 3 चीजें हैं। इनमें से सबसे पहला मारिफत खुदाबंदी, इसकी तरफ हम चलेंगे। और मौलाना सलाहुद्दीन साहब ने अल्लाह ताला की मारिफत के कुछ चीजें बताए हैं, मैं और मजीद चीजें बताया और आपको बताऊंगा। अल्लाह ताला की मारिफत के लिए हमको इतनी बड़ी कायनात पर नजर करने के अलावा खुद हमारे जिस्म पर, हमारे जान बदन में अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं, उन पर सबसे पहले गौर करें। अल्लाह ताला ने हमको 15 नेमतें खुद इंसान के जिस्म में, बदन पर गिने तो सबसे पहला कि आंख दिया, हम उससे देखते हैं। दूसरा कान दिया, हम उनसे सुनते हैं। तीसरा नाक दिया, खुशबू और बदबू को महसूस करते हैं। चौथा जबान दिया, जिससे मजा चखते हैं और बात करते हैं। और 5वां अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिया, जिससे हम हर काम अंजाम दे सकते हैं। 6वां अल्लाह ताला ने 2 पैर दिया, जिससे चलते हैं। 7वां अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, जिससे सोच कर काम करते हैं। 8वां अल्लाह ताला ने इंसान को एक मिक्सचर दिया, मिक्सचर जानते हैं हम, पीसते हैं। मैदा ग़िज़ाओं को पीसता है, और मैदे में कितनी नेमतें हैं। मैदा ग़िज़ा को पीसने के बाद उससे खून बनाकर दिल को पहुंचाता, और दिल खून सारे जिस्म में पहुंचाता। अगर किसी अज़ो पर खून ना पहुंचे तो वो अज़ो फालिज ज़दा, बेकार हो जाता है। तो इसके वजूहात हैं। खैर, आओ अब हम दीन सीखें। यहाँ जो है दीन सीखने का के उन्वान पर ये इज्तिमा बुलाया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नौजवान हाजिर हैं, लेकिन अभी 75% हमारी जमात के नौजवान गैर हाजिर हैं। अभी उन पर मेहनत करने की जरूरत है और उनको जमा करने की जरूरत है। नौजवानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरबियत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दाई ने, जैसा कि मौलाना वसीम साहब ने फरमाया कि दावत हर इंसान को दीन की देना चाहिए और दीन सिखाना चाहिए, और दीन सारी दुनिया में दीन को फैलाना चाहिए, और दीन को जब तक कि वो लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, तमाम दीनों पर इस्लाम गालिब आने तक कोशिश करना है। अभी भी कोशिश खत्म नहीं हुई। बताऊं मैं आपको कि दुनिया में 750 करोड़ इंसान हैं, लेकिन मुसलमान 175 करोड़ हैं। तो गोया कि अभी मुसलमान दुनिया में इस्लाम बहुत पीछे है, और इस्लाम को बहुत आगे बढ़ाना है। और इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए जब मौका मिलता है तो मौके से फायदा उठाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि उंदुलुस एक मुल्क है, उसका नाम आज नया नाम उसका क्या है, सामीन में से कोई बता सकते हैं? एक उंदुलुस एक मुल्क का नाम था पहले, लेकिन आज वो उसका नाम बदल गया है। यूरोप का एक मुल्क है, आज उसको स्पेन बोलते हैं। और स्पेन पर मुसलमानों ने 500 साल हुकूमत किया। मुसलमानों ने इस यूरोप के मुल्क पर 500 साल हुकूमत किया, लेकिन मुसलमानों की आपसी लड़ाइयाँ,
اور آپسی چپخلشیں، بدگمانیاں، حسد وغیرہ سے وہاں سے حکومت ختم ہو گئی اور وہاں کے تمام مسلمان بادشاہوں کو، شہزادوں کو سب نکال دیا گیا۔ ایک وقت آیا گا کہ جو ہے وہاں کے نواب کو اور شہزادے کو اور ان کی خواتین کو نکالا جا رہا تھا شہر سے۔ تو ایک نوجوان شہزادہ وہ اپنے محل، جس کو قصر الحمراء بولتے، لال سرخ محل، اس کو دیکھ کر رونے لگا نوجوان شہزادے کو۔ تو ماں نے کہا، بیٹا جس وقت تلوار لے کر دشمن کو ختم کرنے کی ضرورت تھی اس وقت تم بیٹھے رہے، اب عورتوں کی طرح رونے سے کیا ہوتا ہے؟ جس وقت دشمن تم پر حملہ کر رہا تھا اس وقت بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرنے کی بجائے خاموش بیٹھے، اب دشمن تم کو نکال دیا ملک سے، تو اب عورتوں کی طرح رونے سے کیا فائدہ؟ تو دوست اور بزرگوں، ایک زمانے میں اس اندلس اسپین کی سلطنت بہت مضبوط تھی، اور اس وقت انگلینڈ میں جو بادشاہ تھا، جو ایڈورڈ جانسن بادشاہ تھا، تو اس جانسن بادشاہ انگلینڈ کے جو فادر سے پادری، چرچ کے بڑے لوگ، وہ لوگ جو ہے جانسن بادشاہ کے مخالف ہو گئے اور بادشاہ کو تخت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو جانسن بادشاہ نے ایک ڈیلیگیٹ، ایک وفد اندلس کے بادشاہ عبد المومن خان کے پاس بھیجا، جبکہ اس کے پاس 5 لاکھ کی فوج تھی۔ بادشاہ نے خط لکھا کہ اے شاہ اندلس، میں اس وقت یہ فادرز کے دباؤ میں ہوں، میری اس وقت آپ مدد کریں گے، میرے ملک کو بچائیں گے اور میری بادشاہت کو بچائیں گے، تو میں صدق دل سے کہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں گا اور انگلینڈ میں اسلام کو پھیلانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ خط لے کر جب وفد خان عبد المومن خان کے پاس پہنچا، شہنشاہ اندلس کے پاس، بادشاہ نے خط اپنے مشیروں کو سنایا، تو مشیروں نے کہا، ارے بھائی یہ خط پر کیا بھروسہ کہ بادشاہ مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم اس کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں، وہ عیسیٰ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو گویا کہ اس کے جو ڈیلیگیٹ تھا بے عزت کر کے اس کو نکال دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فادرز نے، چرچ کے بڑے پادریوں نے جانسن کو نکال کر اپنے بادشاہ کو لا کے بٹھایا، اور اندلس کی حکومت کمزور ہو گئی۔ تو فرانس کے بادشاہ ڈنمارک نے اندلس سے مسلمانوں کو نکال کر بھگا دیا۔ اگر وہ بادشاہ انگلینڈ کے بادشاہ کی مدد کرتا عبد المومن خان اور بادشاہ مسلمان ہو جاتا، تو بادشاہ کے مسلمان ہونے پر اس کی رعایا بھی مسلمان ہوتی، کہ ہمیشہ رعایا کا دین بادشاہ کے دین پر ہوتا ہے۔ لیکن ایک اچھا موقع مسلمانوں نے گنوا دیا۔ اگر اس وقت انگلینڈ میں اسلامی حکومت قائم ہوتی تو انگلینڈ کے لوگ مسلمان ہوتے، اور پھر اس کے بازو میں جرمنی ہے، وہاں کے لوگ مسلمان ہوتے، اور جو ہے انگلینڈ کی سائنس کی ترقی، مسلمانوں کی ترقی ہوتی۔ لیکن مسلمانوں نے ایک اچھا موقع گنوا دیا، جو ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ اندلس کی سلطنت کمزور ہو گئی اور فرانس کا بادشاہ ان کو مار کر بھگا دیا۔ ایک موقع تھا اسلام کو ترقی دینے کا، لیکن لوگ جو ہے طاقتور لوگ، جن کے پاس حکومت ہے اور جو ہے ان کے پاس اقتدار ہے، وہ اگر فیصلے کو صحیح طور پر نہ لیں گے تو اسلام کو نقصان ہوگا۔ ایسے ہی آئیے بتاتا ہوں میں کہ 1890 میں جاپان میں عیسائی لوگ پہنچے عیسائیوں کی تبلیغ کے لیے۔ تو جاپان کے بادشاہ بولے یہ کون لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ عیسائی لوگ ہیں اور اپنے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے۔ تو جاپان کے بادشاہ نے پوچھا کہ دنیا میں کون سے مشہور مذاہب ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ عیسائیوں کے ساتھ اسلام بھی ایک بڑا مذہب ہے۔ تو جاپان کا بادشاہ بولا کہ پھر اسلام والوں کو بلاؤ، کہ
کہ وہ بھی یہاں اسلام کی تبلیغ کریں. عیسائی لوگ جب یہاں تبلیغ کر رہے ہیں, ان کو تبلیغ کی ہم آزادی دے رہے ہیں. دنیا کا ایک بڑا مذہب اسلام ہے, ان کے علماء کو بلاؤ کہ وہ یہاں تبلیغ کر سکیں. تو دوستوں اور بزرگوں, جب یہ خط بادشاہ کا جاپان کا ترکستان پہنچا, اس وقت شاہ خلیفہ ثانی عبدالحمید خلیفہ ثانی کی حکومت تھی. تو خلیفہ نے شاہ جاپان کے بادشاہ کا خط رکھا, کہا کہ دیکھو وہاں علماء اگر بھیجیں گے تو وہاں اسلام کی تبلیغ ہوگی. اب علماء بھیجنے کی ذمہ داری کس پر ہے, علماء کے سامنے رکھا. اس وقت کے بہت بڑے عالم, ساری دنیا کے سب سے بڑے عالم جمال الدین افغانی, مولانا جمال الدین افغانی, اس وقت وہ دربار میں تھے. بادشاہ نے خط پیش کیا تو جمال الدین افغانی, حالانکہ وہ ساری دنیا پر اسلام کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کرتے تھے, ہر ملک میں ان کی بڑی قدر تھی, انہوں نے اس وقت کہا کہ دیکھو جاپان میں ہم علماء کو بھیجیں گے تو ورنہ ہمارے علماء کی حفاظت نہیں ہوگی, وہاں صحیح تبلیغ نہیں ہوگی, وہاں یہ نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوگی. یہ سب بھی جو ہے یہ ہیلے بہالے لے کر کے جو ہے بادشاہ کے خط لکھا گیا کہ ہمارے پاس آپ کے ملک میں تبلیغ کرنے کے لیے علماء نہیں ہیں. تو جاپان جو آج مصنوعات میں سب سے اول نمبر پر ہے, وہاں اسلام آج سے 100 سال پہلے پہنچ سکتا تھا, علماء جا کر وہاں مسلمان بنا سکتے تھے. جاپان کی جو ہے صنعتی جو ہے ترقی مسلمانوں کی ہو سکتی تھی, لیکن مسلمانوں نے اس کو جو ہے اپنے ہاتھ سے اس موقع کو گنوا دیا, نہیں بھیجے تو اسلام وہاں نہیں پہنچا. آج بھی جاپانیوں کے پاس اسلام کی قدر ہے. جاپان کا وزیر اعظم گزشتہ سال یا 1-2 سال پہلے 2 روزے رکھا کہ مسلمان روزے رکھتے ہیں, میں بھی روزہ رکھا بتاتا ہوں, دیکھتا ہوں کیسا روزہ کیسا ہوتا ہے. تو وزیر اعظم 2 روزے رکھا. تو اگر ہم صحیح طور پر اسلام کی طریقہ کریں گے, تبلیغ کریں گے, تو لوگ اسلام کو قبول کریں گے. تو اگر میں بھی یہ بتا رہا تھا کہ دین سکھانا, ایک دائی میں دین سکھانے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ نرمی ہو اور بردباری ہونا چاہیے. اب جیسا کہ حضرت عمر بن عاص ایک بہت بڑے مشہور صحابی ہیں, عمر بن عاص, ان کے بیٹے عبداللہ وہ نوجوان صحابی ہیں اور حدیثوں کے بڑے محدث. اب عمر بن عاص نے اپنے بیٹے کی شادی کیا اور یہ دلہا دلہن کو جو ہے ایک مکان میں رکھ دیا گیا. حضرت عمر بن عاص جب اپنے دلہن کی, اپنے بہو کی اور بیٹے کی حالت دریافت کرتے رہتے تھے. وہ ایک بار آئے اور اپنی بہو سے پوچھا کہ آئے بہو تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ تو بہو نے کہا کہ جناب آپ کے فرزند بہت نیک ہیں, بڑے نمازی ہیں, بڑے روزے دار ہیں, بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں, لیکن ان کو ہم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. انہوں نے اب تک ہمارے بستر پر قدم نہیں رکھا اور انہوں نے اب تک ہمارے کپڑے میں ہاتھ نہیں ڈالا. تو حضرت عمر بن عاص کو بہت تعجب ہوا کہ یہ جو ہے بچے کو ہم شادی کیے تاکہ وہ زندگی بنائے, تاکہ اس کا خاندان بنے, لیکن یہ بچہ اب تک اپنی دلہن سے بات نہیں کیا ہے. تو انہوں نے پوچھا, یہ دیکھا کہ اپنے ان کا بچہ کیسے زندگی گزارتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ بچہ روزے رکھتا ہے, رات بھر نماز پڑھتا ہے اور قرآن مجید کی ہمیشہ تلاوت کرتا ہے. تو حضرت عمر بن عاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول, وہ آپ کا جو ایک شاگرد ہے عبداللہ, نوجوان بچہ ہے, میں نے اس کو اس کا گھر بسایا ہے, لیکن وہ جو ہے اپنی عبادتوں میں مشغول ہے اور اپنی بیوی کو بھول گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میرے پاس اس کو بھیجو. حضرت عمر بن عاص نے اپنے بچے کو ان کے پاس بھیجا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, آئے عبداللہ تو کیسے نماز پڑھتا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا, میں رات بھر نماز پڑھتا ہوں. تو کہا دیکھو بیٹا, ایسی رات بھر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے, رات کو سونا بھی چاہیے اور اپنے بدن کا جو حق ہے اس کو ادا بھی کرنا چاہیے اور نماز بھی پڑھنا چاہیے. تم عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جاؤ اور تہجد کو اٹھو
اور تمہاری بیوی کا جو حق ہے وہ بیوی کا حق ادا کرو. تو پھر پوچھا اے عبداللہ تم روزہ کیسے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول رمضان کے علاوہ 11 مہینے روزے رکھتا ہوں. کہا کہ نہیں ایسا نہیں، روزے ویسا رکھو، روزے مہینے میں 3 روزے رکھو. تو عبداللہ بن عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے زیادہ کی طاقت ہے. تو کہا 10 روزے رکھو. تو کہا اللہ کے رسول اور روزے رکھنے کی طاقت ہے. وہاں کہا اچھا وہ روزہ رکھو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وہ کون سا روزہ؟ ایک دن افطار کرنا، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن اور روزہ رکھو. پھر اس کے بعد پوچھا اے عبداللہ تم قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول پورا قرآن پڑھتا ہوں ایک دن میں، رات اور دن میں پورا قرآن پڑھتا ہوں. اب بتاؤ وہ کب سوتے تھے اور کب آرام کرتے تھے؟ نماز رات بھر پڑھتے ہیں اور دن بھر قرآن پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. اب ان کو بیوی سے بات کرنے کا موقع کہاں ملتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ ایسا نہیں، دیکھو تم 200 میں داؤد بولتے، ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو. تم قرآن مجید جو ہے کم از کم 7 دن میں ختم کرنا. قرآن مجید کے دیکھا ہے آپ لوگوں نے قرآن کھول کر، اس میں 7 منزلیں، روزانہ ایک منزل پڑھے تو 7 دن میں یہ قرآن پورا ہو جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سب عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس سے زیادہ جو ہے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، اس سے زیادہ کی طاقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں 7 دن سے پہلے. بعض روایتوں میں آتا ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن میں نماز پڑھنے یہ قرآن مجید ختم کرنے کی اجازت دی. لیکن امام بخاری فرماتے ہیں 7 دن میں یہ قرآن پڑھنے ختم کرنے کی روایت ہی زیادہ صحیح ہے. اب اس کے بعد آئیے میں ایک اور چیز بتاتا ہوں، 2 چیز بتا کے میں اپنا ابھی 5 منٹ ہے. ضروری چیز یہ ہے کہ مولوی صاحب نے، ہمارے صلاح الدین مولوی صاحب نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد میں اپنے زینت کا سب سے بڑا کیا ہے؟ انسان کی ٹوپی. آج بہت سارے لوگ ٹوپی نہیں رکھتے، انسان ٹوپی نہیں نکال دیتے ہیں. یہ ٹوپی نکالنا یہ سنت اسلامی تہذیب کے خلاف ہے. آپ کے یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کے سر پر بغیر ٹوپی کا کسی کا سر ہے، ان کے لیے ٹوپی لازم ہے، آپ کے لیے لازم ہے. یہ دیکھو کیسا ہے. آپ لوگ عمل کرو، ہم خاموش دیکھتے رہے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو سنت رسول تو الحمدللہ پوری ہوتی ہے لیکن سر پر ٹوپی نہیں رہتی، جس کی وجہ سے اس کی جیسے قدر ہونا ہے ویسے قدر نہیں ہوتی. ایک تو کیا ہے ٹوپی استعمال کرو، سنت کو بڑھانے والی چیز ہے. سنت کے اہمیت کو، عزت کو، وقار کو، توقیر کو بڑھانے والی چیز ٹوپی ہے. ٹوپی رکھو اور نماز ٹوپی سے پڑھنے کے بعد مکمل ہوتی ہے، احسان کا درجہ ملتا ہے. بغیر ٹوپی کے لوگ نماز پڑھتے ہیں ہو جاتے، یہ کہا گئے کہ پوری نماز ہو جاتے. کبھی گھر میں نفل چاہے تو ٹوپی کے بعد پڑھ لے تو ہو سکتے ہیں، فرض نماز بھی ٹوپی کے اور کیسا ہوگی. اور ایک چیز، آج کتنے نوجوان ہیں جو اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز کو کب آتے ہیں؟ خطبہ ثانی ختم ہونے پر آتے ہیں. آج جو نوجوان بیٹھے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وعدہ کریں کہ جمعہ کی نماز کو اذان سے پہلے آئیں اور پورا خطبہ سنیں، تو پھر انشاءاللہ ان کی اچھی تربیت ہوگی. اور ہمارے علماء کرام نے جو یہاں آپ لوگوں کے لیے انتظام کیا ہے ان کی محنت ضائع نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بڑا اجر دے گا. السلام علیکم.